پوری دنیا میں ماشاءاللہ اپنی شان و شوکت کے ساتھ جاری و ساری ہے، اور اس تمام بارگاہ میں بھی ماشاءاللہ یکم محرم الحرام سے اب تک مجلسیں ہو رہی ہیں۔ بیچ میں کچھ اسٹاپ ہوا تھا اور یہ انشاءاللہ ربیع الاول تک جاری و ساری رہیں گی۔ میں نے جس حدیث مبارکہ کو آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، اس سے قبل اس حدیث کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عزاء سید الشہداء کی عظمت اور بلندی یہ ہے کہ اگر کوئی ایک درہم بھی خرچ کرتا ہے تو اس کا وہ ایک درہم ایسا ہے جیسے اس نے اللہ کو قرض دے دیا ہے۔ اللہ، یعنی مجالس سید الشہداء میں یا بنا میں سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل خرچ کرنے کی عظمت یہ ہے، بلندی یہ ہے کہ گویا کہ جس نے خرچ کیا اس نے اللہ کو بطور قرض دے دیا۔ یعنی اس حدیث مبارکہ سے یہ بات تو واضح ہے کہ جو کچھ بھی ہم بنام حسین خرچ کرتے ہیں وہ ایک نہ ایک دن ہمیں واپس ملنے والا ہے۔ بے شک بے شک۔ یا جملے کو بدل دوں کہ اس دن ہمیں وہ دولت ملنے والی ہے کہ جب پوری دنیا کی جھولیاں خالی ہوں گی تو عزاداروں کی جھولیاں بھری ہوئی نظر آئیں گی۔ بے شک۔ کیونکہ یہ قرض ہے تو ظاہر ہے کہ ملے گا ہمیں تو۔ اور یہ مجلسیں جو یہاں ہو رہی ہیں یہ ماشاءاللہ تقریباً ساری مجلسیں مومنین کی طرف سے ہی ہو رہی ہیں اور مومنین کے تعاون سے ہی ہو رہی ہیں۔ سارے مومنین اس میں شرکت کرتے ہیں، اور میری آج کی اس مجلس میں یہ گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ آپ زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کے آپ حصہ لیجئے ان نشر مجالس میں، تبرک میں، یا جو علماء اور ذاکرین ہمارے درمیان میں آتے ہیں ان کے ہدیے میں۔ دیکھیے اب ظاہر ہے کہ یہ ہم اور آپ جو ہے ایسے شہر میں رہ رہے ہیں کہ ہر کسی کے پاس اتنا بڑا گھر تو نہیں ہے کہ اپنے گھر پہ وہ مجلس کرائے، تو خداوند عالم نے بطور تحفہ اور بطور نعمت ہمارے لیے اس عزاخانے کا اہتمام کیا ہے۔ بے شک۔ اور اس میں جو ہے کنٹینیو مجلسیں ہو رہی ہیں، لہٰذا اس میں آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ آپ کی زندگی کا کمایا ہوا کچھ پیسہ کم از کم اللہ کے پاس بطور قرض محفوظ ہو جائے، تاکہ جب اس دنیا سے اور دنیاوی زندگی سے جب ہم بستر سمیٹ کر روحانیت کی طرف جائیں تو اگر ہم یہاں غریب بھی رہے ہوں تو کم از کم وہاں امیر بن کے ہم جائیں۔ سبحان اللہ۔ اور سوال پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں کا غریب ترین انسان روحانی زندگی کا امیر بن جائے اور وہاں امیروں جیسی خاطرداری اس کی جائے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس دنیا کا امیر وہاں کا غریب اور فقیر بن جائے۔ تو ہمیں اس بات کی طرف متوجہ ہونا ہے کہ جس طریقے سے ہماری کمائی ہوئی دولت دنیا کے مختلف کاموں میں، حتیٰ کہ کہیں کہیں بے سود اور بے فائدہ کاموں میں بھی خرچ ہوتی ہے، تو ہم اپنے مال کو، اپنی دولت کو
چلیں، اور اس کا ایک یہ بہترین طریقہ ہے مجلس عزائے سید الشہداء کہ ہم اس میں تبرک میں شیئر کریں یا علماء کے ہدیے میں نذرانے میں ہم شیئر کریں، اس میں شرکت کریں، تو یہ ہمارا پیسہ بارگاہ الوہیت میں انشاءاللہ مکمل طور سے محفوظ رہے گا، اور ظاہر ہے کہ جب خزانہ قدرت سے وہ واپس ملے گا تو ایک کا ایک نہیں ملے گا بلکہ ایک کا 10 ہو کے ہمیں عنایت کیا جائے گا۔ ایک اور سلوات پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بس وقت جو ہے 10 سے 15 منٹ کا ہوتا ہے اس مجلس کا، اور میری خواہش اور تمنا یہی ہوتی ہے کہ کچھ میسج اور پیغامات آپ تک پہنچ جائیں۔ اس وقت ہماری بزم میں کئی لوگ علیل ہیں، بیمار ہیں، خداوند عالم ان سب کو اس مجلس عزائے سید الشہداء کے صدقے میں صحت یابی نصیب فرمائے، الہی آمین، اور جلد از جلد ان میں شفا نصیب فرمائے، الہی آمین۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، عزا کا سلسلہ جاری و ساری ہے، روز آپ مجلسیں کر رہے ہیں، یہ شکر خداوندی ہے، اور قافلہ اہل حرم اکثر و بیشتر روایات کے مطابق ملک شام میں داخل ہو چکا ہے۔ یہ یتیموں کا قافلہ، یہ بیواؤں کا قافلہ، یہ اسیروں کا قافلہ، جس میں ایک مرد ہے مگر اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، اس کے پیروں میں بیڑی ہے، اس کے گلے میں طوق خاردار ہے۔ میں جملہ اکثر کہا کرتا ہوں کہ کربلا کا یہ عجیب جوان ہے کہ 23 اور 24 سال کی عمر میں لوگوں سے ضعیف کہنے لگے۔ اللہ اکبر، اتنے مصائب اٹھائے سید سجاد نے، اور ملک شام کا بازار جہاں پر قافلے کو 72 گھنٹے سے زیادہ بازار میں روکا گیا، رسول کی نواسیاں، علی کی بیٹیاں بے مخنہ و چادر تماشائیوں کے مجمع میں کھڑی رہیں۔ جب سید سجاد نے کہا کہ ہمیں کیوں بازار میں کھڑا کیا گیا ہے، تو جواب ملا کہ ابھی دربار سجایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، جن بیویوں کے سروں کو کبھی چاند ستاروں نے نہ دیکھا ہو، وہ بے مخنہ وہ چادر شام کے بازار میں کھڑی ہیں۔ واللہ جو لوگ شام گئے ہیں وہ شام کے بازار کی کیفیت کو سمجھتے ہوں گے۔ آج بھی شام کے بازار میں ایسا ہجوم ہوتا ہے، ایسی بھیڑ ہوتی ہے کہ اگر مائیں اپنی بیٹیوں کے ساتھ جاتی ہیں تو گھبرا جاتی ہیں شام کے بازار سے گزرتے ہوئے۔ اب ذرا تصور کرو کہ یزید نے تو عید کا اعلان کروا کے بلایا تھا، لوگ اچھے اچھے کپڑے پہن کے آئے تھے، اور دربار میں آئینہ بندی کی گئی۔ آئینہ بندی ایک ایسا لفظ ہے جس کو آپ نے ہمیشہ سے سنا ہوگا کہ آئینہ بندی کرائی گئی تھی۔ یہ آئینہ بندی کیا ہوتی تھی کہ اہل حرم کا قافلہ اگر دروازے پر ہے تو دربار کے اندر شیشے میں دکھائی دے گا کہ کون آ رہا ہے۔ جیسے آج کا CCTV ہوتا ہے، ایسے ہی آئینہ بندی ہوتی تھی۔ یعنی یزید یہ چاہتا تھا کہ ہر کوئی کی نظر زینب و ام کلثوم پہ پڑے۔ اللہ اکبر، لیکن میرے مولا نے جو نیزہ پہ قرآن پڑھا تھا، ساری وجوہات کے ساتھ ساتھ ایک یہ بھی وجہ تھی کہ لوگ میرے کٹے ہوئے سر کو دیکھنے لگے، اور میری بہنیں نامحرموں کی نگاہوں سے دور ہو جائیں۔
سب گناہ گار ہیں، ہمارے آنسوؤں کو ہمارے سجدہ میں جگہ نصیب فرما، الہی آمین، تمام مومنین کو عزائے سید الشہداء میں خلوص دل سے حصہ لینے کی توفیق نصیب فرما۔ الہی آمین، میرے معبود ہمیں جو بیمار ہیں انہیں بیمار کربلا کے صدقے میں صحت یابی نصیب فرما۔ الہی آمین، میرے معبود تمام مومنین کی حاجتوں کو قبول فرما، الہی آمین، بطور خاص آج کی ہماری عبادت کو شرف قبولیت نصیب فرما۔ الہی آمین، میرے معبود حق اور سچ کو سربلندی نصیب فرما، الہی آمین، جھوٹ اور باطل کو نیست و نابود فرما۔ الہی آمین، میرے معبود اب وقت آ گیا ہے، ہمارے وقت کے امام عاصر کا ظہور فرما الہی آمین، اور ان کے غلاموں میں شمار فرما۔ الہی آمین، ربنا تقبل منا